الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے کسی دوسرے کی چیز بلا اجازت استعمال کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جن درختوں پر پھل لٹکے ہوئے ہوں، اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر اس سے توڑ لے تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہ تو ذخیرہ کرنے کی نیت سے توڑے اور نہ اس کو گھر لے کر جائے، بلکہ وہیں پر اگر توڑ کر کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا عذر شرع جائز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے جانوروں کا دودھ نہ دوئے، کیونکہ کسی کے جانوروں کا اس کی اجازت کے بغیر دودھ دونا یہ ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں کوئی دیوار پھلان کر داخل ہو جائے اور اس کا غلہ چوری کر کے لے جائے۔ تو جس طرح آدمی اپنے غلے کی چوری کو پسند نہیں کرتا، تو اسی طرح تم دوسرے کے مال میں تصرف کو بھی نہ پسند کرو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی چیز بلا اجازت استعمال کرنا عذر شرع ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت ارشاد فرمائی۔ جبکہ پہلی حدیث میں حضور نے بلا اجازت دوسرے کی چیز کو استعمال کرنے کی رخصت عطا فرمائی۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، انسان کی حالتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نارمل حالت اور دوسری اضطراری حالت۔ نارمل حالت کا مطلب، نارمل حالت کا حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی چیز، مثلا اس کے باغ کا پھل توڑ لینا یا اس کے علاوہ اس کی کسی بھی چیز کے اندر تصرف کرنا، یہ عذر شرع ناجائز ہے، جیسا کہ دوسری حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ لیکن اگر حالت اضطراری ہو، یعنی کوئی مجبوری کی حالت میں ہو کہ ایک شخص حالت سفر میں ہو اور بھوک سے نڈال ہو اور اس کے پاس کھانا بھی موجود نہ ہو، اور ایسی صورت میں اس کے راستے میں کسی کا باغ آ جائے اور مالک بھی موجود نہ ہو، تو مالک کی اجازت کے بغیر اب بقدر ضرورت اس باغ میں سے پھل لے کر اس کو کھا سکتا ہے۔ یہ حالت اضطراری ہے۔ تو جس حدیث پاک میں حضور نے اس کی اجازت عطا فرمائی اس سے مراد حالت اضطراری ہے، اور جس میں ممانعت بیان فرمائی اس سے مراد نارمل حالت ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔